آپ کے ہر دو گوشت مبارک کامل و تام تھے، اسی واسطے آپ صحابہ کرام سے فرماتے کہ جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں جو سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ میں آسمان کھلنے کی آواز سن لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ناگہاں حضور نے اپنے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ منہ مبارک فراخ، رخسار مبارک ہموار، دندان ہائے پشیں کشادہ، روشن و تابان۔ جب آپ کلام فرماتے تو دندان مبارک میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب آپ تبسم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ غزوہ خیبر کے روز حضرت سلمان بن الحکوہ کی پنڈلی میں ایسی ضرب شدید لگی کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ شہید ہو گئے۔ حضور نے 3 بار اس پر دم کر دیا، پھر پنڈلی میں کبھی درد نہ ہوا۔ یوم حدیبیہ میں چار حدیبیہ کا تمام پانی لشکر اسلام نے، جو بقول حضرت برا بن عازب 1400 تھے، نکال لیا، اس میں ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا اور وضو کر کے پانی ایک کھلی کنویں میں ڈال دی اور فرمایا کہ ذرا ٹھہرو۔ اس کنویں میں اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ حدیبیہ میں تقریباً 20 روز قیام رہا۔ تمام فوج اور ان کے اونٹ اسی سے سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب زخمی اور بیماروں کے لیے شفا تھا۔ چنانچہ فتح خیبر کے دن اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈال دیا تو فوراً تندرست ہو گئے، گویا درد چشم کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ غار سور میں حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کو کسی چیز نے کاٹ کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زخم پر لگایا، اسی وقت درد جاتا رہا۔ حضرت رفاع بن رافع کا بیان ہے کہ جنگ بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگا اور وہ پھوٹ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور دعا فرمائی، پس مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھیں بالکل درست ہو گئی۔ سبحان اللہ! آپ افضل خلق تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام تمہارے کلام کے مانند نہ تھا، بلکہ آپ کا کلام واضح اور مبین ایسا تھا کہ پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا۔ حضرت معبد نے جو آپ کا حلیہ شریف بیان کیا ہے، اس میں یوں ہے کہ آپ کا کلام شیریں، حق و باطل میں فرق کرنے والا، نہ حد سے کم نہ حد سے زیادہ، گویا آپ کا کلام لڑی کی موتی ہیں جو گر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام خوب بر و خوش آواز تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے سب سے زیادہ خوب بر و خوش آواز تھے۔ آپ کی آواز میں ذرا گرانی پائی جاتی تھی جو اوصاف حمیدہ میں شمار ہوتی ہے۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ کی آواز شریف پہنچی جاتی تھی اور کسی کے نہ پہنچتی تھی، بالخصوص خطبوں میں آپ کی آواز شریف گھروں میں پردہ نشین عورتوں تک پہنچ جاتی تھی۔ ہانی فرماتی ہیں کہ ہم آدھی رات کے وقت حضور کی قرات سنا کرتے تھے، حالانکہ میں مکان کے اندر چارپائی پر ہوا کرتی تھی۔ آپ کا گرہ شریف سحق کی جنس سے تھا کہ آواز نہ ہوتی تھی، مگر آنسو مبارک آنکھوں سے گر پڑتے تھے۔ آپ کے سینہ شریف سے دیگ مسیح کے جوش کی سی آواز سنی جاتی تھی۔ آپ کا گرہ مبارک صفت جلال الہی اور امت پر شفقت اور میت پر رحمت کے باعث ہوا کرتا تھا۔ اثر قرآن شریف کے سننے سے اور کبھی کبھی نماز شب میں بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ نے انگڑائی کبھی نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ یہ وہی سر مبارک ہے جس پر قبل بعثت کرامت گرما میں بادل سایہ کیے رہتا تھا۔ چنانچہ جب آپ بی بی حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے تو وہ آپ کو کسی اور دور جگہ نہ جانے دیتی تھیں۔ ایک روز غافل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت دور تک مویشیوں میں تشریف لے گئے۔ بی بی حلیمہ تلاش میں نکلیں، آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا، کہنے لگی ایسی تپش میں؟ شیمہ بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، میں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا اور جب آپ چلتے تو وہ بھی چلتا، یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اسی جگہ آپ پہنچے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا
بیٹی کیا یہ سچ ہے؟ شیما نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم، سبحان اللہ۔ آپ کی گردن مبارک کیا تھی؟ گویا چاندنی کی مانند، صدف کف اور دست اور بازو مبارک پر گوشت تھے۔ چاندی کے مانند، صدف کف دست اور بازو مبارک پر گوشت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم یا دیبا کو آپ کے کف مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ جس شخص سے آپ مصافحہ کرتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا، اور جس بچے کے سر پر آپ دست مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہوتا۔ چنانچہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، پھر آپ اپنے اہل خانہ کی طرف نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار کو اپنے ہاتھ مبارک سے مسح فرمانے لگے۔ میرے رخسار کو بھی آپ نے مسح فرمایا، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطر کے صندوق سے نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک وہ ہاتھ مبارک تھا کہ ایک مشت خاک کفار پر پھینک دی اور ان کو شکست ہوئی۔ یہ وہی دست کرم تھا کہ کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے محروم نہیں پھرا۔ یہ وہی دست شفا تھا جس کی محض چھونے سے بیماریاں جاتی رہیں کہ جن کے علاج سے عتبہ عاجز ہیں۔ اسی مبارک ہاتھ میں سنگ ریزوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اسی مبارک ہاتھ کے اشارے سے فتح مکہ کے روز 360 بت یکے بعد دیگر منہ کے بل گر پڑے۔ اسی مبارک ہاتھ کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں ہو گیا، سبحان اللہ۔ اسی مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے متعدد دفعہ چشمے کی طرح پانی جاری ہوا، سبحان اللہ۔ آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا۔ آپ کا قلب شریف پہلا قلب شریف تھا جس میں اسرار الہی اور معارف ربانیہ و ودیعت رکھے گئے تھے، کیونکہ آپ باوجود صورت نوری سب سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ 4 دفعہ فرشتوں نے آپ کے صدر مبارک کو شق کیا اور قلب شریف کو نکال کر دھو دیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اسی کے طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہی وجہ ہے کہ جو اسرار آپ کے قلب شریف کو عطا ہوئے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئے، اور نہ کسی اور مخلوق کا قلب اس کا متحمل ہو سکتا تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلب شریف کی نسبت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سو جاتی مگر میرا دل نہیں سوتا۔ آپ کا شکم اور سینہ مبارک ہموار اور برابر تھے، نہ تو شکم سینے سے اور نہ سینہ شکم سے بلند تھا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک کو دیکھا، گویا کاغذ ہیں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور طے کیے ہوئے۔ آپ کی پشت مبارک ایسی صاف اور سفید تھی کہ گویا پگھلائی ہوئی چاندی ہے۔ ہر 2 شانہ کے درمیان ایک نورانی گوشت کا ٹکڑا تھا جو بدن شریف کے باقی اعضاء سے ابھرا ہوا تھا۔ اسے مہر نبوت یا خاتم نبوت کہتے ہیں۔